احباب گرامی، یاد رکھیے دنیا میں انسان کوئی بھی عہدہ حاصل کرنا چاہے، وہ محنت کرے، اس کی محنت کے نتیجے میں اسے وہ عہدہ مل جاتا ہے۔ ایک آدمی کو مفتی بننے کا شوق ہو، وہ دین کا علم حاصل کرے، دارالافتاء میں داخلہ لے، کورس مکمل کرے، اسے مفتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی روحانی ریاضت شروع کر دے، مجاہدہ کرے، مکاشفہ کرے، محنت ریاضت کی پٹی سے گزرتے گزرتے ایک دن وہ بھی کہیں سجادہ نشین بن جائے گا، دنیا اس کو بھی پیر صاحب کہہ دے گی۔ الحاصل قیاس کوئی آدمی 4 نکھٹو بندے ساتھ بے شک ملا لے اور لوگوں سے ووٹ اکٹھے کر لے تو وہ آپ کا چیئرمین، آپ کا ایم پی اے بھی بن سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی خاص بندہ ہونا شرط ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دوستان محترم، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑی قیمتی اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ آپ دنیا کے سارے عہدے، جاہ، منصب، حکومت، امارت محنت سے اچھے طریقے سے، برے طریقے سے، جس طریقے سے بھی چاہیں باہر صورت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا دنیا کی کوئی درسگاہ ایسی نہیں ہے جہاں سید بنتے ہوں، اس لیے کہ سید بنائے نہیں جاتے، سید بن کے آیا کرتے ہیں۔ یہ وہ اعزاز ہے جو دنیا کے کسی عہدے سے نہیں ملتا، دنیا کی کسی ریاضت سے نہیں ملتا، دنیا کی کسی محنت سے نہیں ملتا۔ سید آ کر بنا نہیں کرتے، سید بن کر آیا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، میں آپ جو کچھ بن رہے ہیں، امتیاز الوی صاحب میرا تعارف کروا رہے تھے، ہم ادھر آ کے بن رہے ہیں، ادھر سے نہیں بن کر آئے۔ مگر سید زادے، ان کی عظمت کو سلام، یہ ادھر آ کے سید، میں نے، آپ نے، کسی مفتی نے، کسی ادارے نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، نہ انہیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ادھر آ کے سید نہیں بنے، یہ سید بارگاہ مصطفیٰ سے بن کر آئے ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی جو ادھر سے بن کر آئے، ہماری بگڑیاں، ہم اپنی بگڑیاں بنانے ان کے قدموں میں چلے آئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور اللہ کریم نے دیکھیے قرآن عظیم میں یہ تلقین اس امت کو فرمائی کہ بھائی میں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمہ وقت درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، میرا تو کام ہے اپنے محبوب پہ درود بھیجنا، اور اکیلے نہیں بھیجتا، اپنی ساری ملائکہ کی مخلوق کو، ایک بھی میرا فرشتہ ایسا نہیں جس کو میں چھوڑ دوں پیچھے، بھئی تو رہ جا، نہیں، سب کو ملا کر اس عظیم محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود پڑھتا ہوں۔ ایمان والو، اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو تو اللہ والا کام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ والا وہی ہے جو اللہ والے راستے پہ چل کے مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھے، سلام بھی پڑھے۔ اب جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں، تو آقا علیہ السلام نے جو درود پڑھ کے بتایا اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے مقید نہیں فرمایا کہ یہی درود و سلام پڑھا جائے، یہ درود پڑھا جائے، لیکن طریقہ بیسیکلی بتا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا مجھ پہ کٹا ہوا درود نہ پڑھنا۔ یا رسول اللہ یہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ فرمایا جو اللہم صلی علی محمد تو پڑھے مگر آل محمد نہ پڑھے، اس نے مصطفیٰ کا درود کاٹ دیا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ قرآن میں جس درود و سلام کا مطالبہ کر رہا ہے وہ اکیلا مصطفیٰ کی ذات اس سے مراد نہیں ہے، اس سے حضور کی ساری آل بھی مراد ہے۔ اب دیکھیے یہاں لوگ بڑے عجیب قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں، اور ہم بڑے فتنہ پروری کے دور میں اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایمان سنبھالنے کے لیے کچھ عقل اور کچھ ایمان کا سہارا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ عقل و شعور کے بغیر چلیں گے تو ایمان کے لٹیرے قدم قدم پہ ایمان اچک کے لے جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ دیکھیے
وہ جی سید ہے تو کیا ہوا، نماز جو نہیں پڑھتا؟ سید ہو تو کیا ہوا، کرتوت دیکھو جی کیسے ہیں جی، کوئی حج کرے، کوئی روزے رکھے، کوئی زکوٰۃ دے، کوئی نماز پڑھے، کسی مسجد کا امام بن جائے، خطیب ہو، پھر ہم سید مانیں گے جی۔ یہ کیا جی سنت دیکھو نہیں ہے جی، سورت دیکھو نہیں ہے جی، سیرت دیکھو نہیں ہے جی، اور اپنے آپ کو سید کہتا تو ہم کیوں مانیں؟ اب یہ وہ جملے ہیں جو نئی نسل کے سامنے رکھ کر اس کو آل محمد کے در سے گمراہ کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے۔ آؤ لوگو، بڑی ذمہ داری سے حضرت بابا لال شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے دربار کی دریافزہ گردی کرتے ہوئے چوکھٹے بیابانی پہ کھڑے ہو گئے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ادنا شاگرد ارشد مصطفی تمہیں یہ بات کہہ رہا ہے، نوٹ کر لو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر سید بننے کا معیار نماز ہوتی، اگر سید بننے کا معیار روزہ ہوتا، اگر سید ہونے کا معیار خیرات، زکوٰۃ اور حج ہوتے، تو پھر میرے محبوب علیہ السلام 3-4 سال کے ننھے حسن حسین کو یہ نہ کہتے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ پہلے مصطفیٰ نماز پڑھاتے، پہلے انہیں ممبر پہ خطبے دلواتے، پہلے نمازیں پڑھاتے، پھر یہ اعلان کرتے۔ مگر میرے محبوب نے بچپن میں ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، ابھی نماز پڑھنے کی عمر نہیں ہوئی، جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر کر کے بتا دیا امت نمازیں تمہارے لیے ضروری ہے، یہ بغیر نمازوں کے بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب کوئی معنی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی سید نمازیں پڑھیں گے نا، نہیں، نماز کا فریضہ اپنی جگہ پر، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، اس سے کوئی شخص بھی کسی سید سے پوچھیں وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو جو نماز کا منکر نہ ہو اس پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا کفر کا، ایمان سے خارج ہونے کا آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جو نماز پڑھنے کا انکار کرے اس پہ فتویٰ ہے شریعت کی روشنی میں، لیکن یاد رکھنا سیدوں کے بابا امام عالی مقام حضرت امام حسین کو جو بشارت ملی جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کی، وہ نمازیں پڑھ کے ملی یا نمازیں پڑھنے سے پہلے ملی؟ وہ کربلا میں سر کٹانے کے بعد ملی یا پہلے ملی؟ یہ راز بھی سمجھ لیں، کوئی یہ نہ کہے کہ کربلا نہ ہوتا تو حسین شاید جنتی جوانوں کا سردار نہ ہوتا۔ ارے یہ بڑی زیادتی ہوگی، اپنی زبانوں کو سنبھل کر استعمال کرو۔ ارے کربلا تو امت تیرے لیے دین بچانے کا پیغام تھا، میدان عمل میں آنے کا پیغام تھا، ورنہ حسین کو جنتی جوانوں کی سرداری کربلا نے نہیں مصطفیٰ کے کندھوں نے دی ہے۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کو، حدیث میں آتا ہے کہ آقا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے حسن حسین، ان کو گود میں اٹھاتے ہیں وَيَضُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا، حضور انہیں سونگتے بھی ہیں چومتے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، بچوں کو چوما جاتا ہے، مگر سونگا تو گلابوں کو جاتا ہے، پھولوں کو جاتا ہے۔ حضور سونگنا سمجھ میں نہیں آیا، یہ یشمہما، حضور آپ انہیں سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا سمجھ نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جب میں نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنایا، مصطفیٰ ان کے وجود سے جنت کی خوشبوئیں سونگتا ہے۔ اب جس کو جنت کی خوشبو چاہیے وہ بدن حسن و حسین سے آئے گی۔ تو جنت کی خوشبو حسن اور حسین ہیں، اور خوشبو پائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جانے لگے گا، جنت سے 1000 میل کی مسافت پر ہوگا، اسے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ جس کو خوشبو نہ آئی وہ جنت نہیں جا سکتا، اور جنت کی خوشبو نام ہے حسن کا، جنت کی خوشبو نام ہے حسین کا۔
علیہ السلام. بھائی عزیزان محترم توجہ کرنا. کہتے ہیں جی وہ یہ جدھر دیکھیں جی جس دربار پہ جائیں جی یہ یا علی یا فاطمہ یہ یا حسن یا حسین، اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ بس اللہ کافی ہے نا جی، تو یا اللہ لکھ دیں، وہ یا اللہ لکھا ہوا ہے. یہ باقی ناموں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فتوے لگاتے ہیں جی داتا صاحب نہ جانا رافضی ہو جاؤ گے، خواجہ ہند الولی کے دربار پہ نہ جانا رافضی ہو جاؤ گے. میں نے غور کیا کہ یار داتا صاحب سے لوگوں کو ایسی دشمنی کیوں ہے؟ خواجہ ہند الولی سے دشمنی کیوں ہے؟ سوراسی والے بابا لال شاہ سے دشمنی کیوں ہے؟ میں جب یہاں پہنچا میں نے جائزہ لیا تو میں نے سوچا دشمنی ان سے نہیں ہے، دشمنی ان ناموں سے جو یہاں لکھے ہوئے سامنے. داتا کے دربار جائیں تب بھی پہلے حسن و حسین علی و فاطمہ کے نام نظر آئیں گے. خواجہ ہند الولی کے دربار پہ بھی یہی نام نظر آئیں گے. سوراسی بابا لال شاہ کے دربار پہ بھی یہ نظر آئیں گے. تو مروڑ جو پڑھتے ہیں ان کی وجہ نہ داتا صاحب ہیں، نہ خواجہ ہند الولی ہیں، نہ بابا سوراسی والے، ان سے نہیں. اصل ان ناموں کو ہضم کرنا مشکل ہے، مسئلہ ان کا ہے اور فتوے رافضیت کے ہیں. آؤ دوستان محترم مسئلہ حل کر لیتے ہیں کہ کیا مولوی صاحب کریں کہ مسجد آیا کریں نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے جناب مسجد آ گئے، نماز اگلا حکم اذان پڑھو جی. اذان پڑھ لی، کہا دیکھو اللہ اکبر کتنا بڑا نام ہے. میں نے کہا جی بالکل درست ہے، میں نے کہا جی بالکل درست. نماز شروع کر لی. دیکھو جی سبحانک اللہ، اللہ کی حمد کا ذکر آیا، سبحانیت کا ذکر آیا، الحمدللہ آیا. پھر اللہ اکبر کہا جی، سبحان ربی العظیم کا، سبحان ربی، وہ اللہ کا نام بلند، اللہ کا نام اونچا، اللہ سب سے بڑا. میں پڑھتا گیا نماز مولوی صاحب کے پیچھے. پڑھتے پڑھتے مولوی صاحب بیٹھے التحیات میں، لوگوں میں بھی بیٹھ گیا پیچھے. مولوی صاحب التحیات للہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا پھر اظہار کرتے ہیں. والصلوات والطیبات، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، بدنی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں. ایک لمحے کے لیے مولوی صاحب رکے. میں نے کہا مولوی صاحب آگے پڑھیں. مولوی صاحب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا مولانا نماز رب کی ہے، سلام کسے کر رہے ہو؟ بتاؤ سلام رب کو کر رہے ہو یا کسی اور غیر کو کر رہے ہو؟ کہا نہیں نماز سلام رب کو تو نہیں، السلام علیکہ اللہ نہیں کہا، السلام علیکہ ایھا النبی کہا. میں نے کہا مولانا دیکھ ابھی تو رب رب کر رہا تھا، اب تجھے سمجھ میں آئی رب تجھ سے کیا کیا کروا رہا ہے. میں نے کہا یہ سلام چھوڑ دے، بتا نماز ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ٹوٹ جائے گی. میں نے کہا جس نبی کے نام کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس نبی کے تصور کے بغیر تمہیں نماز مل کیسے سکتی ہے؟ آگے بڑے دوستان محترم، اور مولوی صاحب پہنچے اشہد اللہ، شہادت دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. مولوی صاحب بہت خوبصورت جملہ ہے، نماز ختم کر دیں سلام پھیر دیں؟ نہیں بابا نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ فرمایا ابھی دو جملے اور پڑھنے ضروری ہیں. کون سے؟ فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مولانا یہ آل محمد کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی اللہ کا نام ہے؟ پھر مولانا نہیں یہ حسن حسین فاطمہ علی کا نام ہے. میں نے کہا یار انہی ناموں سے تو چڑھ کے تو کہتا تھا سوراسی جائے گا رافضی ہو جائے گا، داتا صاحب جائے گا رافضی ہو جائے گا، خواجہ ہند الولی کے دربار جائے گا رافضی ہو جائے گا. مولانا نماز میں انہی ناموں پہ مجھ سے درود پڑھوا رہا ہے، سلام پڑھوا رہا ہے. بتا تیرا ظاہر کیا ہے، تیرا باطن کیا ہے؟ اگر یہ نام رافضیت کی علامت ہے تو پھر تو ہماری نماز بھی رافضی ہو گئی نا. لگا فتویٰ. کہا نہیں نماز کامل اور سلامت تب ہوتی ہے جب آل محمد پہ درود پڑھا جائے. میں نے کہا پھر مان لیا نا، نماز اگر کامل آل محمد پہ درود پڑھنے سے ہوتی ہے تو دین بھی مکمل آل محمد کے قدموں میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. بھی رب کی نماز کس کی ہے؟
کس کی ہے بولیے جی؟ رب کی. مگر مکمل آل محمد پہ درود پڑے بغیر اس لیے امام شافعی بول پڑے. وہ کہنے لگے کہ بندے سن کہ تو جتنا آل نبی سے دور جا، تیری نماز تجھے پکڑ کے پھر آل مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑا کر دیتی ہے. تیری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تو آل محمد پہ درود نہ پڑھ لے. لوگوں سنیے گا گفتگو آخری حصے میں عرض کر رہا تھا کہ آل محمد کے قدموں میں بیٹھنا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب بنا کرتا ہے، اور یہ ہماری نماز نے یہ راز ہمیں سمجھا دیا. آؤ دوستان محترم، یاد رکھنا نماز نے ایک عقیدہ دے دیا. بھئی بڑی توجہ کرنا، حدیث مبارکہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، یہ اگر قبول ہو جائے تو پھر روزہ رکھیں، روزہ بھی قبول ہو جائے گا. فَإِن قُبِّلَتْ قُبِّلَهَا فَإِن رُدَّتْ رُدَّهَا. اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں. یعنی حدیث کی روشنی میں ساری عبادات کی قبولیت کا راز نماز میں رکھا گیا. جس کی نماز قبول اس کے باقی اعمال بھی قبول. دوستان محترم توجہ کیجیے گا اس امر کی طرف. نماز ساری عبادتوں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، مگر خود نماز قبول ہونے کے لیے آل محمد پہ درود کی محتاج ہے. بھئی نماز باقی سارے اعمال صالحہ کس نے قبول کروائے؟ نماز نے. اور نماز پڑھتے ہوئے جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے نماز خود قبول نہیں ہوتی. تو سارے اعمال صالحہ قبولیت میں محتاج ہیں دوستان محترم نماز کے، اور نماز اپنی قبولیت میں محتاج ہے آل محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے میں. تو لہٰذا اگر کوئی شخص اب نماز میں درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور دل میں کہے کہ یا اللہ نہ علی پہ درود پڑھتا ہوں، نہ حضرت فاطمہ پہ درود پڑھتا ہوں، نہ امام حسن پہ درود پڑھتا ہوں، نہ امام حسین پہ، میں تو ویسے ہی بس عربی میں لکھا ہوا ہے جی وہ آل محمد صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں، ان پہ نہیں پڑھتا. بتائیے نماز ہو جائے گی؟ یاد رکھنا آل محمد پر ادب، احترام اور ان کے تصور اور ان کے مقام کو مانے بغیر اگر لوگوں نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، وہ سجدہ نہیں وہ ٹکریں کہلائیں گی. اگر نماز پڑھو گے وہ نماز نہیں ورزش کہلائے گی. اگر روزہ رکھو گے وہ روزہ نہیں فاقہ کہلائے گا. اگر زکوٰۃ دو گے وہ زکوٰۃ نہیں چیریٹی کہلائے گی. اور اگر حج کرو گے وہ حج نہیں سیر کہلائے گی. آؤ لوگوں یاد رکھنا اگر آل محمد پہ درود و سلام کے عقیدے کو درست کیے بغیر اور ان سے تعلق اور نسبت اختیار کیے بغیر اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ایماندار بن جاؤں گا تو ایمان والے نہیں، یا تم مروان بن سکتے ہو یا تم شیطان بن سکتے ہو. ایمان والا بننا ہے تو محمد اور آل محمد پہ درود کے عقیدے کو پختہ کرنا ہوگا. اور احباب گرامی گفتگو ختم. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کو بتا گئے امت کو کہ میری اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ سمجھنا. من رکبہ نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا اسی نے نجات پائی، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا. عزیزان محترم حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا سگا، کشتی میں بیٹھا بچا. پتہ چلا آل نوح کی کشتی وہ کشتی ہے جس میں جو بیٹھا وہ بچا، اور جو نہ بیٹھا وہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا میری آل سفینہ نوح ہے. کیا ہے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. اس کشتی میں بیٹھو گے ایمان بچے گا. بھئی توجہ آخری جملے ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب کی موجودگی میں. آج اس وقت اس پاکستان کی دھرتی پہ دو کشتیاں بالکل واضح ہو چکی ہیں. دو کشتیاں، ایک کشتی آل محمد کے سفینے والی کشتی ہے
کون سی جی؟ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفینے والی، اور ایک خارجیت کی کشتی ہے جن کو آل محمد میں خطائیں نظر آ رہی ہیں، جن کو اس آل میں عیب نظر آ رہے ہیں، اور اس کشتی کا نام میں کہوں گا کشتی یزید ہے۔ ایک یزیدی کشتی ہے، بڑے بڑے مفتی قسم کے جناب کھرناٹ قسم کے بندے آج کل وہ کہتے ہیں جناب وہ کشتی بالکل صحیح ہے جی یزیدی۔ مبارک ہو مفتی صاحب، آپ کو مفتی صاحب کو مبارک دے رہا ہوں جو اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ مگر آؤ لوگوں، دو کشتیاں سامنے، ایک کشتی سفینہ نوح کی نسبت سے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آل کی کشتی ہے، ایک آل کے مقابلے میں کربلا میں کشتیاں دونوں الگ ہو گئی تھیں، ایک کشتی یزیدی کشتی ہے، ایک کشتی حسینی کشتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بابا لال شاہ کو گواہ بنا کر بتاؤ ہم کس کشتی کے مسافر ہیں، ہم کس کشتی کے راہی ہیں؟ بولو آل محمد کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کشتی میں بیٹھو گے تو منزل تک پہنچو گے، نجات پاؤ گے۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، یہ آل مصطفیٰ کی کشتی تمہیں اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گی، قبر میں بھی سرخرو کرے گی، حشر میں بھی سرخرو کرے گی۔ اور اللہ کی عزت کی قسم یزید کی کشتی میں بیٹھے ہوئے کل بھی ڈوبے تھے، آج بھی ڈوبیں گے، کل بھی ڈوبیں گے۔ اور اس وقت تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں شرق سے لے کر غرب تک، اور استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی ساری دنیا کے ساتھ بر اعظموں میں اس کشتی آل محمد میں بیٹھنے کی فکر اس امت کو دے رہے ہیں۔ پھٹکے ہوئے آہوں کو پھر اس سوئے حرم کی طرف لانے کے لیے استاد یہ محترم پوری دنیا میں خود بھی اور آپ کے شاگرد بھی ہر طرف الحمدللہ تعالی اس درے چوکھٹے سیدہ بطول زہرا کی دربزہ گردی کرنے کے لیے یہ تحریک اس امت کی قیادت کرتے ہوئے اسے نہ یورپ کی طرف لے کے جا رہی ہے، نہ اسے افریقہ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ لوگوں تحریک منہاج القرآن اس امت کے کاروان کی سالاری کرتے ہوئے اسی کشتی آل محمد کے اندر لے کے جا رہی ہے۔ آؤ جو اس کشتی آل مصطفی میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ اس حلقہ درود سے اپنا تعلق جوڑ لے، بابا لال شاہ قلندر کے آستانے پر بننے والے اس حلقہ درود سے تعلق جوڑ لے، وہ اس تحریک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ ایمان بچانے کے لیے دور فتن میں دوستو اس سے بہتر فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو اپنا ایمان بچانے کے لیے آل محمد کے اس خوبصورت سفینے میں ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہمیشہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر پیر سید علی رضا شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں، اور آپ کے حضور التجا کرتا ہوں حضور ہم کاسہ گدائی لے کر آئے ہیں اس سفینہ نوح میں بیٹھنے کے لیے، اس کشتی آل محمد میں بیٹھنے کے لیے آپ ہمارے ضامن بن جائیے محبوب خدا کی بارگاہ میں کہ ہم بابا لال شاہ کے قدموں میں آئے تھے کچھ اور لینے کے لیے نہیں، اس کشتی آل محمد میں بیٹھنے کے لیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے جب آل محمد گواہ ہوں گے ہم قیامت کو اٹھیں گے، سفینہ آل محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وما علینا البلاغ المبین۔